عدل میرے بھائیوں اللہ رب العزت کی صفت ہے، اور عدل و انصاف جو ہے روئے زمین کے اوپر سب سے بڑا عدل و انصاف کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ روئے زمین کے اوپر سب سے بڑا عدل یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار کیا تھا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے فیصلہ کر دیا، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، عبادت نہیں کرو گے مگر اسی کی عبادت کرو۔ اور روئے زمین کے اوپر سب سے بڑا ظلم وہ شرک ہے، شرک ظلم عظیم ہے اور توحید عدل عظیم ہے۔ تفسیر صراط الجنان کے اندر مذکور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ملک شام سے دو عیسائی عالم تشریف لاتے ہیں۔ جب مدینہ میں داخل ہوتے ہیں تو فوراً پہچان لیتے ہیں کہ یہ وہی شعر ہے جس کا ذکر تورات و انجیل کے اندر ہے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا آپ محمد ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جی ہاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرماتے ہیں کیا آپ احمد ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جی ہاں میں احمد ہوں۔ پھر پوچھتے ہیں کہ ہم آپ سے ایک سوال کریں گے، اگر آپ نے جواب دیا تو ہم فوراً مسلمان ہو جائیں۔ سوال کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں قرآن مجید کی سب سے بڑی گواہی کون سی؟ جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں، قرآن اترتا ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، والملائکۃ، تو اس کے فرشتے بھی یہ گواہی دیتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، واولو العلم، اور اہل علم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس رب کے سوا کوئی معبود نہیں، قائما بالقسط، عدل و انصاف کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ بات کرتے ہیں۔ روئے زمین کی سب سے بڑی گواہی ہے۔ میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے عدل و انصاف کا بول بالا کیا تھا۔ بنو مخزومہ کی ایک عورت نے چوری کر لی، مقدمہ آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں، تو قبیلہ والے یہ چاہتے تھے کہ اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، اسلامی حکم ہے کہ جو چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، تو وہ چاہتے تھے اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی کو سفارشی بنا کر بیٹھتے، تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو سفارشی بنا کر بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صحابی بڑے محبوب تھے کہ آپ سفارش کر دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے ہاتھ نہ کاٹیں۔ جب اسامہ بن زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور سفارش کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے اسامہ، کیا آپ اللہ کی جو حدود ہیں، جو حد ہیں، جو حقوق ہیں، ان کے بارے میں سفارش کریں؟ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تاریخی جملہ ارشاد فرماتے ہیں، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہ، اگر رسول اللہ کی بیٹی بھی چوری کرے گی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کا بول بالا کیا تھا۔ امام ابن ہشام سیرت ابن ہشام کے اندر لکھتے ہیں، غزوہ بدر کا موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی غزوہ بدر میں صف بندی کر رہے ہیں، ہاتھ میں ایک چھڑی بھی لی ہوئی اور اس کے ساتھ صف درست فرما رہے ہیں۔ ایک صحابی تھوڑے سے صف سے باہر نکلے ہوئے تھے، چھڑی کے ذریعے انہیں اندر کر دیا، صف میں برابر کر دیا۔ تو وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ آپ کی چھڑی سے مجھے تکلیف پہنچی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی چھڑی اس کے ہاتھ میں دی اور اپنے آپ کو پیش کر دی۔ سرکار دو جہاں ہیں میرے بھائی، عدل و انصاف کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ رہتی دنیا کے لیے یہ سبق چھوڑ دیا کہ اگر تم میں سے کوئی بڑا عدل و انصاف کرے گا تو چھوٹے خود بخود عدل و انصاف کی طرف آ جائیں، بڑے کو اپنے آپ کو خود عدل و انصاف کے سامنے پیش کرنا۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ امام بیہقی نے یہ واقعہ نقل کیا ہے، بیت المال کے اندر چند اونٹ آ گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں تشریف فرما ہے۔ لوگوں سے کہا کہ آپ کو آپ کا حصہ ملے گا لیکن اجازت لے کر اندر آنا۔ وہ آپس میں تقسیم کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ ایک شخص چھڑی لے کر آیا اور بغیر اجازت کے اندر آ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی چھڑی اٹھائی اور ان کو ایک چھڑی مار دی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں اسی شخص کو بلایا اور کہا کہ آپ ایک چھڑی مجھے مار دیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان کی غلطی تھی، آپ نے ایک چھڑی ماری ہے، اس میں تو آپ کا کوئی قصور نہیں۔ تو کہنے لگے کہ اگر رب کی عدالت میں یہ میری شکایت کر لیں تو پھر میں کیا جواب دوں؟ اپنے آپ کو پیش کر دیا ان کے سامنے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے میرے بھائی۔ ایران سے ایک قاصد آتا ہے، مدینہ کے اندر داخل ہوتا ہے، پوچھتا ہے کہ بادشاہ وقت کا محل کہاں پر ہے؟ تو صحابہ نے جواب دیا کہ یہاں پر محل وحل کچھ بھی نہیں، نہ ہمارے ہاں کوئی بادشاہ ہوتا ہے، ہمارا تو امیر المؤمنین ہوتا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ آپ کا امیر المؤمنین کہاں ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ بیت المال کے اونٹ گم ہو گئے تھے، صحابہ نے تلاش کیا، نہیں ملے، امیر المؤمنین خود تلاش کرنے نکلے۔ امیر المؤمنین تلاش کرتے کرتے، زور کا وقت ہوتا ہے، تپتی دھوپ ہے، تھک جاتے ہیں، ایک درخت کے نیچے لیٹ جاتے ہیں، اپنا درہ بھی اپنے ساتھ رکھا، تپتی ریت کے اوپر لیٹے ہوئے درخت کی چھاؤں۔ وہ قاصد جب جاتا ہے حضرت عمر فاروق کو دیکھتا ہے، امیر المؤمنین کون؟ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق، 24 لاکھ مربع میل کا حاکم، نہ کوئی پروٹوکول ہے، نہ کوئی دستہ ہے، نہ کوئی گاڑیاں ہیں، نہ سواریاں ہیں، نہ محافظ ہیں، اکیلے زمین کے اوپر درخت کے نیچے لیٹے ہوئے۔ تو گویا ہوا وہ شخص، کہتا ہے اے عمر، آپ انصاف کرتے ہو، اس وجہ سے اتنے سکون کے ساتھ نیند کر، ہمارے بادشاہ تو خون چوس رہے ہیں اور کانپتے رہتے ہیں کہ کہیں ان کے اوپر حملہ نہ ہو جائے۔ یہ ہے عدل و انصاف کا ثمرہ میرے بھائی۔ تو اس آیت کے اندر پہلی چیز جس کا حکم دیا ہے وہ عدل و انصاف کا حکم ہے۔ آج کی زندگی میں ہم کامیاب کب ہوں گے؟ جب ہم عدل و انصاف اپنے آپ سے شروع کریں۔ پہلے اپنے ساتھ عدل و انصاف، اپنی اولاد کے ساتھ عدل و انصاف، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ عدل و انصاف ہو، عام لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف ہو، تب جا کر ہمارے معاشرے کے اندر سکون کا بول بالا۔